السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا ٹاپک بہت سنجیدہ ہے۔ میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ اپنی قوم کے غرور، وہم اور بے وقوفانہ رویے نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا ہے۔ ہماری قوم کو ہر چیز میں یہودی سازش کیوں نظر آتی ہے؟ آخر اس غلط فہمی میں ہمیں کس نے ڈالا ہے کہ انہیں ہمارے خلاف سازشیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر بات میں ہمیں سازش نظر آتی ہے۔ کون سا یہودی ہے جو ہمارے بس کنڈکٹرز کو 15 روپے کرایہ دینے کے لیے 20 روپے کا نوٹ دینے والے کے 5 روپے کھا جانے کا کہتا ہے؟ کہاں ہے وہ یہودی جو کالجز یونیورسٹیز میں داخلہ لینے والے پڑھے لکھے طلباء کو یونیورسٹی میں کچرا پھینکنے کا کہتا ہے؟ کس یہودی کی سازش پر لوگ پان گٹکا کھا کر پورے ملک کی دیواریں گندی کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ کون سے یہودی ہیں جنہوں نے کالا جادو کرنے والے بابے بابیوں کو اتنا نڈر کر دیا ہے کہ وہ کھلم کھلا ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کے اشتہار دیتے ہیں اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ وہ کون سے یہودی ہیں جو ہماری غیرت نہیں جاگنے دیتے جب 22 کروڑ کی آبادی میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں مٹھی بھر گینگز آئے دن بچے بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں اور پھر MPA پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول کر ملزمان کو چھڑوا لے جاتے ہیں؟ وہ کون سا یہودی تھا جس نے پولیس کانسٹیبل کو عید پر حافظ قرآن بچے کو زیادتی کا شکار نہ کر پانے پر قتل کرنے کا کہا تھا؟ کس یہودی کے کہنے پر اس بچے کے قتل پر میڈیا میں ویسا شور نہیں مچا جیسا تب مچتا اگر مرڈرر یا اٹیمپٹ ٹو ریپ کرنے والا مولوی ہوتا؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ یا ہمارے نزدیک اس بچے کے جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی کیونکہ وہ سیکولر نہیں تھا، ہمارے سٹینڈرڈز جیسا نہیں تھا؟ وہ کون سا یہودی ہے جو ہماری عورتوں کو مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا اور لوگوں کو انہیں قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زیادتی کرنے پر اکساتا ہے؟ کہاں ہیں وہ یہودی جو رمضان کے آخری جمعے کو روزے دار مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے تھے کہ گرنے والے طیارے کے ملبے میں گھس کر بچا ہوا مال لوٹیں؟ اور مجھے کیوں نہیں نظر آتا وہ یہودی جو ہمارے مسلمانوں کو رمضان میں ضروریات زندگی کی چیزیں مہنگی کرنے کا کہتا ہے؟ یہود و نصارہ اپنے مذہبی تہواروں پر تو ہر چیز سستی کر دیتے ہیں تاکہ امیروں کے ساتھ ساتھ غریب بھی خوشیاں منا سکیں، پھر ہمیں کون سا یہودی رمضان میں بھی حرام کھانے سے باز نہیں رہنے دیتا؟ کس یہودی کے کہنے پر ہم نے فروٹ چاٹ کو اتنا لازم قرار کر دیا ہے کہ 3-4 روزے بھی بغیر مہنگا ترین پھل خریدے ہم نہیں گزار سکتے؟ کیوں ہم اپنی زبان کے چسکے کے پیچھے اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ 4 دن پورے ملک میں اگر کوئی پھل نہیں خریدے گا تو اس میں کیڑا لگ جائے گا اور نقصان کے ڈر سے پھل فروش اسے اس کی اصل قیمت پر بیچنے پہ مجبور ہو جائے گا؟ ان سب کرتوتوں کے بعد بھی ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ یہودی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ ایسی قوم پر ضائع کریں جو پہلے سے مر چکی ہو، جو قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب وغیرہ میں بھی لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتی۔ یہودی ہم سے ڈریں گے، ایک ایسی قوم سے جس کی اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہر فرقے کا مولوی دوسرے مسلک والوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے؟ ایسی قوم سے خطرہ محسوس کریں گے جو رمضان میں سارا سال ناچنے گانے والیوں کی رمضان ٹرانسمیشنز اور چھچورے مسخروں سے دین سیکھتی ہے؟ وہ یہودی جو اسلحہ بنانے میں، ایجادات میں، بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے؟ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ کھلم کھلا کر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود انہیں روک نہیں سکتے۔ اور آج کل عوام کو وبا میں بھی سازش نظر آ رہی ہے۔ غور سے دیکھیں ان شہروں کو، یہ اسی وبا کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان سب لوگوں کو جو اس وبا کو جھٹلا کر ہمارے شہید ڈاکٹرز کی شہادت کی اور بنا پراپر PPEs کے 18-20 گھنٹے لگاتار کام کرنے والے ڈاکٹرز کی خدمت کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کیوں جھوٹ لگتا ہے آپ کو یہ ڈاکٹرز پاگل ہیں جو بغیر کسی چھٹی کے جان خطرے میں ڈال کر کام کیے ہی چلے جا رہے ہیں؟ گھر نہ بیٹھنے کی وجہ سے وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمارا ملک غریب ہے، اس لیے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی سروس بھی باسہولت موجود نہیں ہے۔ جب تک مریض ہمارے ہاں سمٹمز شو کرتا ہے اور ہاسپٹلائز ہوتا ہے تب تک وائرس اس کے جسم میں اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹوں میں ہی فوت ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ وبا جھوٹی ہوتی تو اٹلی اور امریکہ مہینوں لوگوں کو گھر بٹھا کر اپنی اکانومی کو نقصان نہ دے رہے ہوتے۔
ہم تو بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے ہیں۔ ہم محنت سے جی چراتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی جان مال اور عزت لوٹ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اس لیے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر یہ تو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہی نہیں۔ ان کے پاکستان میں تو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ ان کا ہم سے بچھڑنا کوئی سازش نہیں تھی۔ ہمارے تعصب سے تنگ آ کر انہوں نے ہم سے آزادی لی، اور ہم وہ باشعور قوم ہیں جس نے نصیر ترابی کی لکھی خوبصورت غزل وہ ہم سفر تھا، جسے انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے الگ ہو جانے کے غم کو بیان کرنے کے لیے لکھا تھا، اسی غزل کو ہم نے لو سانگ بنا دیا۔ 90% سے زیادہ عوام کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ غزل اصل میں بنگلہ دیش کے لیے لکھی گئی تھی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، اس کی تفسیر سیکھیں۔ اس میں اللہ نے خود ایسٹرو فزکس، میڈیکل سائنسز، زولوجی اور ہر طرح کے علم کی بات کی ہے۔ دین اور دنیا کی تعلیم الگ نہیں ہے، دنیا کا علم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں رہبانیت اختیار کرنی ہوتی اور دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھنا ہوتا تو ہمیں یہ دعا نہ سکھائی گئی ہوتی، ہمیں دنیا میں بھی اپنے لیے خیر مانگنا نہ سکھایا گیا ہوتا۔ ہمیں اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم اس ملک کو، اس دنیا کو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، 22 کروڑ لوگوں کا اور کتنے ہی ریفیوجیز کا گھر ہے۔ یہ ملک اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ ہم مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور ان تمام لوگوں کو جن کی انتھک محنت اور قربانی کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا؟ کوئی ہمارے خلاف سازش نہیں کر رہا، ہم خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور پھر بھی کوئی ہمارے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور ابھی بھی ہم اس وبا کو یہودی سازش قرار دے کر اپنی جان تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ہی دوسروں کے قاتل بھی بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار سدھرنے کے مواقع دے رہا ہے، آزمائشیں بھیج کر جھنجھوڑ رہا ہے، اور اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے تو بہت دیر ہو جائے گی۔